السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. استاد محترم فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر سید معراج ربانی حفظہ کی آمد پر تمام مہمانان کا، آپ تمام حاضرین کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ تمام کو خیر مقدم کہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور جب ہم اس مجلس سے اٹھیں تو ان خوش نصیبوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شمار کرے جن کے لیے وہ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں تم مجلس سے اٹھ رہے ہو، تم سب کو معاف کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا شمار کرے. میں ایک 2-3 منٹ میں ایک نظر پڑھتا ہوں. سخت گرمی ہے، میدان محشر کی دھوپ کے تصور سے اس کے بعد انشاءاللہ شیخ. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو میدان محشر کی سخت دھوپ میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے. وہ 7 قسم کے لوگ ہیں، اسی کو میں نے منظوم کیا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہے مروی الہی ہم
ہاتھ پھیلایا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو میدان معیشت کی گرمی میں اپنے اس کا سایہ نصیب کرے. بس میں شیخ عبدالرحیم صاحب سے عرض کروں گا کہ 2 منٹ شیخ کے بارے میں تحریر کلمات طے کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے یہ کافی دنوں کے بعد لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ پروگرام بند تھا. خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور اس میں جنہیں منعوت کیا گیا ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے. بس میں شیخ کے لیے اتنا کہوں گا کہ شیخ نے جہاں سے دعوت کا آغاز کیا وہ حائل مقام میں ہے. حائل میں ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور وہ جذبات دیے قرآن و حدیث کی محبت کا کہ وہاں ہوتے ہوئے جہاں بھی باطل کے مقابلے میں حائل ہونے کا موقع ملتا ہے تو حائل میں رہتے ہوئے وہ ہر مقام پر پہنچ جاتے ہیں. ہمارا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان جذبات کو قائم و دائم رکھے اور قرآن و سنت کی خدمت اللہ تعالیٰ مزید دیتا رہے. میں یہاں پر شیخ عبدالاحد کا بھی شکریہ ادا کروں گا اس بات کے لیے کہ جیسے ہی یہ موقع ملا لاک ڈاؤن کے بعد تو انہوں نے اپنی پرواز شروع کر دی. میں اگر یہ کہوں کھلی فضا ہو تو تاروں کو توڑ لاؤں, قفس میں رہ کے میں قوت پرواز کیا دکھاؤں. تو آج جیسے ہی یہ موقع ملا اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی اور اپنے ان طلباء کے لیے جنہیں گلبوٹوں کی طرح سجا کر کے رکھا ہے ان کے بیچ میں شیخ صاحب کو لا کر کے حاضر کیا. یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور انہی کلمات پر میں ختم کرتا ہوں. شیخ صاحب کو دعوت دیتے ہوئے کہ اپنے کلمات سے ہم سامعین کو نوازیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہادر السلام و ذات مبارکہ مطہرہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و محترم علماء کرام, دعات اعظام, سامعین کرام, بزرگوں, دوستوں اور بھائیوں, اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اور اپنے دیے گئے موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر یا ان کی زندگی سے کچھ اسباب, کچھ عبرتوں کی موتیاں, کچھ دروس, کچھ سبق آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں, میں اللہ عز و جل کے شکر کے بعد مشکور ممنون ہوں اپنے برادر عزیز گرامی قدر حضرت مولانا عبدالاحد صاحب حفظہ اللہ جو جمعیت الدعوہ والارشاد وتوعیت الجالیات اور بصر کے ایک تحرینہ داعی ہیں اور آپ
کی جدوجہد اور آپ کی جہود اور کوششوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹیم تیار کی اور اللہ کے فضل سے آپ میدانی اور سوشل میڈیا میں بھی اور مختلف ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے بریدہ اور اس کے اطراف و اکناف کی مکاتب جالیات کے علماء اور مشائخ کو اپنے ساتھ لے کر کے ایک بہترین کام انجام دے رہے ہیں، اور سارے احباب اور علماء ماشاءاللہ ان کے ہم پیارا ہم نوالا اور ان کے اخلاق کے مداح اور ان کے ارد و گرد دیکھنے میں نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی مختلف انداز سے مختلف اسالیب دعوت کے اپنا کر لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ میں ان کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آج جیسا کہ آپ نے سنا مولانا عبدالرقیب صاحب مدنی کے توسط سے کہ لاک ڈاؤن کے ختم ہوتے ہی یہ پہلا پروگرام ہے جو منطقہ قصیم میں ابوسر کے علاقے میں الحمدللہ یہ منعقد ہو رہا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اللہ ہم ان لوگوں میں سے بنائے، اللہ ہمیں جن کے گناہوں کو مجلس کے ختم ہونے کے بعد اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے، ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ، دعات، مبلغین پر اللہ رحم فرمائے، اور تمام سامعین پر اللہ رحم فرمائے، اور تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر شر اور فتنہ سے محفوظ رکھے۔ عزیزان گرامی، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا روز چراغ مصطفی سے شرار بلحبی، اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آج بھی وہ جو براہیم سائمہ پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج 22 ذیقعدہ 1443 کے مطابق 21 جون سن 2022 عیسوی کے اس پروگرام میں آپ حضرات کی خدمت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں رکھ کر، اور وہاں سے جو ہمیں اسباب اور دروس ملتے ہیں ایک داعی کو، ایک عام لوگوں کو اور امت مسلمہ کو جو پیغام دیا گیا ہے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے، یہ اور اس کے تعلق سے اور بہت ساری باتیں اس مختصر سے وقت میں رکھنے کی میں کوشش کروں گا، بلکہ یوں سمجھیے کہ مکمل طریقے سے ان کی زندگی پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک شب نہیں، 2 شب نہیں، بلکہ قرآن کریم کے حوالے ہی سے اگر گفتگو کی جائے تو کئی مہینے اور کئی سال درکار ہوں۔ لیکن بہرحال اگر پورا نہیں بیان کیا جا سکتا تو تھوڑا بھی آپ حضرات کے لیے، آپ کے ذہن میں ڈالنے کے لیے اور آپ کو عبرت حاصل کرنے کے لیے میں ایک طرح سے آپ کو چابی دوں گا جس کے ذریعے سے آپ قرآن کو پڑھیں، کھولیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو عبرت کی موتیاں ہیں اسے حاصل کریں، وہ خزانے جو اللہ رب نے قرآن کریم کے اندر رکھے ہیں ان کو آپ حاصل کریں۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کون ہے اور آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کا اصل وطن کیا تھا، اور کہاں سے اور کس انداز سے آپ نے اللہ کے اس پیغام کو دنیا تک پہنچایا۔ جلیل القدر نبیوں میں، رسولوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے۔ اولو العزم انبیاء اور رسول میں سے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، اور بے شمار مقامات پر جہاں کہیں بھی دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، بلکہ 2 ہی شخصیت ہیں قرآن کریم کے اندر جن کا ذکر اس ناحیے سے آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نمونہ اور بطور مثال اور بطور قدوہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ 2 ہی شخصیت ہیں، ایک شخصیت ہماری اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہیں نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے اس لیے کہ تم ان کے نقوش پا کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرمانبرداری کرو۔ وہ جیسے زندگی گزار رہے ہیں، جیسے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے جو حرکات ہیں، جو سکنات ہیں، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا
کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کی تجارت، آپ کی شادی، آپ کا بیاہ، آپ کی تربیت اپنے خاندان والوں سے، اپنے اعزا قارب سے، صحابہ سے، دوستوں سے، آپ کی تعلیمات جو منبر و محراب سے لے کر میدان جنگ تک، یہ تمام سب چیزیں تمہارے لیے نمونہ ہیں اور تمہارے لیے اسوہ ہیں. تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھو، نبی کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو جانو اور اسی کے مطابق تم عمل کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا. ان تطیعوہ تہتدوا، اگر ان کی اطاعت کرو گے، ان کی پیروی کرو گے تو تمہیں اللہ ہدایت جیسی نعمت سے نوازے گا جسے تم پانچوں ٹائم اللہ سے مانگتے ہو. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. وہ ہمیں ہدایت کے صراط مستقیم پر، اس ہدایت کی رہنمائی اللہ. ایک تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، دوسرے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم کو بھی اور ہمارے پیارے نبی سید العرب والعجم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے نبی آپ بھی ابراہیم کی ملت کی، آپ بھی ابراہیم کی زندگی کو پڑھیے اور ابراہیم کے ملت کی اتباع آپ ہی کیجیے. جیسے وہ ابراہیم تھے، ان کے اوصاف تھے، ان کے اخلاق تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے مختلف انداز اور مختلف عادات اور اقوال کو قرآن نے اپنے دامن میں سمویا ہے اور اللہ عز و جل نے اس کو بیان کیا ہے. ہمارے لیے، آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے. اور اس حکم میں جہاں نبی کائنات شامل ہے، ظاہر ہے آٹومیٹکلی طور پر ان کی امت بھی شامل ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنائیں. آج سے تقریباً ابراہیم علیہ السلام کی بعثت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبی بنانے سے تقریباً 2500 سال پہلے، 2500 سال پہلے، اور آج سے تقریباً 4000 سال پہلے، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رسول بنا کر کے بھیجا تھا. ان کی بعثت کتنے ہزار سال پہلے؟ 4000 سال پہلے. آپ کہاں پیدا ہوئے؟ عراق کے ایک شہر بابل میں پیدا ہوئے آپ، اور وہی آپ کی جائے پیدائش تھی، عراق کے اندر جو شہر بابل ہے. مگر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مختلف ہجرتوں کا حکم دیا اور متعدد بار آپ نے ہجرت کی. شام گئے، فلسطین گئے، مختلف جگہوں اس کی تفصیلات ہیں. مکہ مکرمہ بھی، سعودی عرب، جزیرۃ العرب میں بھی آپ تشریف لائے، جہاں آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، واقعہ معروف ہے غیر وادی زیزرع کے اندر، غیر زیزرع وادی کے اندر، جہاں پہ آپ ہو گیا میدان کے اندر حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر کے اور اپنی بیوی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور اپنی ذریت کو وہاں چھوڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پیدائش ہوئی اور انہی کی نسل سے حضرت ابراہیم ہی کی ذریت سے، نسل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے نبی پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولاد پیدا ہوئی، ایک حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ سے اور دوسرے حضرت اسحاق حضرت سارہ سے پیدا ہوئے. حضرت ہاجرہ حضرت سارہ یہ پہلی بیوی تھی اور کائنات کی دنیا کی سب سے حسین اور خوبصورت ترین عورت تھی وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی. ان کے پیٹ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے اور حضرت یعقوب سے پھر یوسف علیہ السلام اور پھر بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت یعقوب سے چالو ہوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری اور ساری رہا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے بعد بنو اسماعیل جو مکے کے اندر تھے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک داعی کا کردار یہاں ظاہر ہوتا ہے کہ ایک داعی جو ہوتا ہے وہ کسی زمان کا، مکان کا یا کسی جگہ کا، وہ ایک جگہ کا وہ نہیں ہوتا، مقید نہیں ہوتا کہ ہمارے باپ دادا کی زمین اور ہمارے باپ داداؤں کا علاقہ فلاں ہے تو ہماری زندگی بھی وہیں گزرنی چاہیے. بلکہ ایک داعی کا کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں تو 2 صاحبزادے پیدا ہوئے، 2 بیٹے. حضرت اسحاق علیہ السلام کو ایک ایسی بستی کے اندر بھیجا جو بالکل ترقی یافتہ علاقہ، تطور اور یہاں پہ تہذیب و تمدن سب کچھ تھا، کھانے پینے کی تمام چیزیں تھی، جس کو شام کا علاقہ کہا جاتا ہے، جو شام آج کے دور میں منقسم ہو گیا، لیکن اس زمانے میں جارڈن، لبنان، مصر اور کیا کہتے ہیں فلسطین اور سوریا جس کو کہا جاتا ہے، ان 4 ملکوں کے
اوپر مشتمل ہو. شام تھا جیسے جس کو ہم بر صغیر اگر کہتے ہیں تو بر صغیر کے اندر ہندوستان بھی ہے, پاکستان بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, نیپال بھی ہے, بھوٹان بھی ہے, سکم, یہ سب بر صغیر میں آتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن آج وہ بڑھ چکا ہے بر صغیر. بیائی اسی طرح ملک شام 4 ملکوں کے اوپر مشتمل تھا. حضرت اسحاق علیہ السلام کو اس علاقے میں بھیجا, وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا اور اپنے بیٹے, دوسرے بیٹے کو ایک ایسی وادی میں جزیرۃ العرب کے اندر, مکہ مکرمہ جس کو کہا جاتا ہے, وہاں ایسی وادی میں اپنی بیوی اور بچے کو لا کے چھوڑا جہاں نہ کوئی آدم تھا نہ آدم ذات تھا, جہاں سبزوں کا یا ہریالی کا کوئی نام و نشان نہیں, پانی کا ایک قطرہ نہیں. اور واقعہ ہے, آپ کو پتا ہے بہرحال, میں اس واقعے میں نہیں جانا چاہتا. وہاں انہوں نے لا کر کے اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو چھوڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی, اور آج نتیجہ آپ کے سامنے ہے. یہاں جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, اس تھوڑا سا توقف کر کے ہم دعات کے لیے, ہم طلبہ کے لیے, یہ ہے کہ طالب علم کی زندگی, داعی کی زندگی مقید نہیں ہوتی زمان و مکان کی, کہ جہاں کہیں بھی بس وہیں تک محدود رہے نہیں, بلکہ داعی کی زندگی لامحدود ہوتی ہے. جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا, چراغ کا کوئی اپنا مقام نہیں ہوتا. مدنی تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے, سراجم منیرہ, داعین بیزنی وہ سراجم منیرہ کا اللہ رب العزت نے خطاب کیا, کیا روشن چراغ ہیں. کبھی مکے کی ظلمت قدوں کے اندر چراغ ہدایت بن کر گلیوں کے اندر لوگوں کو, دلوں کو منور مجلہ فرما رہے ہیں, اور جب وہاں سے زمین تنگ کر دی گئی تو وہی چراغ وہاں سے اٹھ کر کے مدینہ طیبہ کی طرف رخصت ہوتا ہے, ہجرت کرتا ہے, اور وہاں سے بیٹھ کر کے پوری دنیا کے اندر اس چراغ ہدایت کو پھیلایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اپنے صحابہ کو سنت ابراہیمی کا درس دیتے ہوئے مختلف مقامات پر, مختلف جگہوں پر ان کو روانہ کیا دعوت و ارشاد کے لیے, تبلیغ کے لیے, تعلیم کے لیے. تو یہ ایک داعی کا کردار ہوتا ہے, ایک داعی کی سوچ ہوتی ہے. وہ سوچ بڑی بلند ہونی چاہیے, بڑی اونچی ہونی چاہیے. خود جہاں تک پہنچ سکتا ہے پہنچے, اس کے بعد اللہ نے جو اسے رزق دیا اپنی اولاد کا, اس اولاد کو بھی اسی راہ پر ڈالتے ہوئے اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرے, اور اس کے ذریعے سے اس امت کی اصلاح کی کوشش کرے, اس امت کو راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کرے. کیونکہ اگر ایک طرف ضروریت ہے شیاطین کی, ابلیس کی, جو ابلیس راہ ضلالت کا داعی ہے, راہ ضلالت سے اپنی ضروریت اور اپنی آل اولاد اور اپنے حوالی اور ممالی کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, وہیں ایک جو ہے مخلوق ہے اللہ کے بندوں کی, اہل ایمان کی, اہل تقویٰ کی, اہل علم و بصیرت کی, کہ وہ دعات اور علماء کی, کہ وہ اپنی ضروریت کو لے کر کے, اپنی آل اولاد کو لے کر کے کائنات کی اصلاح اور ان کی فکر کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک درس ہم کو یہ بھی ملتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے, اور کلدانی خاندان تھا بابل کے اندر. اسی خاندان میں ایک بڑی شخصیت کے بیٹے تھے. آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے, آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے, اس گھرانے کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, اور آج ہمارے لیے اس کے اندر بھی بہت بڑی, میں نے بتایا قدم قدم پر سیدنا ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ بنا کر کے بھیجا, نمونے کے لیے کہا دیکھو پڑھو ان کی زندگی کو. اللہ کی قسم, ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے بیٹے ہیں, ابو الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نمونہ بنایا اور اپنے نبی سے کہا کہ ان کو دیکھو, ان کی اتباع کرو. بڑی مشابہت تھی آپ کی زندگی میں اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اللہ آپ غور کریں, قربانی ہو کی, ایثار ہو کی, دعوت کا میدان ہو کی, اذیت ہو کی, ابتلا ہو کی, آزمائش ہو, نبی کائنات پہ بھی اسی طرح سے وہ آزمائش اور ابتلا کے پہاڑ پڑے گئے کہ اگر دوسرے کسی کے اوپر ہوتے تو شاید وہ برداشت بھی نہیں کر سکتا تھا, وہ تحمل اور برداشت. اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر میدان کے اندر ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا. تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم تھے, اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کا خاندان جو تھا یہ ستاروں کی پرستش کرتا تھا, ستاروں کی پرستش کرتا تھا. اور یہی نہیں بلکہ ان کا جو باپ تھا آزر, جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہوا ہے آزر کے نام سے, وہ باپ صرف یہی نہیں کہ وہ پجاری تھا, پروہت تھا, بلکہ وہ بابل کے شہر, بلکہ اس علاقے کا بہت بڑا پانڈو تھا, بہت بڑا پروہت تھا, بہت بڑا بابا تھا.
اور یہی نہیں بلکہ وہ بت بناتا بھی تھا اور بت پوجتا بھی تھا اور لوگوں کو پجواتا بھی. اس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. آپ غور کیجیے کہ جہاں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ان کا باپ مشرک, ان کا باپ کون تھا؟ بولو. آزر. مشرک کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا. غور کریں اور یہ بات اچھی طرح سے جان لیجیے کہ مشرک کے گھر میں پیدا ہونا یا باپ کا مشرک ہونا ایک مومن کے لیے کوئی عیب نہیں ہے, اور نہ ہی اسے یہ کہا جائے تحریر کے طور پر کہ ہم تو آبائی مسلمان ہیں, یہ تو مشرک کے گھرانے میں پیدا ہوا, یہ تو نو مسلم ہے. ہرگز نہیں, بلکہ آبائی مسلمان ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ ہمارے دامن داغدار ہیں اور ہمارے نام اعمال سیاہ ہوں, لیکن ایک نیا مسلمان, ایک نیا آدمی, غیر مذہب کا آدمی, غیر دین کا آدمی جب دین اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کا دامن اسی طرح سے صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے اور بے داغ ہو جاتا ہے. جس طرح آپ اس ورقے کو دیکھیں, پیپر پہ دیکھیں کہ کوئی نشان آپ کو اس کے اوپر نظر نہیں آتا ہے, بالکل سفید. اس ناحیے سے وہ نو مسلم جو نیا مسلمان ہوتا ہے وہ ایک عام مسلمان جو پرانا مسلمان ہے, آبائی مسلمان ہے, 95% بلکہ 99% ممکن ہے کہ وہ اس سے زیادہ معتبر اور اللہ کا نزدیکی اور اللہ کا قریبی اور اللہ کا محبوب بندہ ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں, وہ حقیر نہیں ہے اور نہ ہی اسلام نے اسے حقیر کر رہا ہے, بلکہ ایسے لوگوں کو اسلام نے مقام اور رتبے دیے. ہم تاریخ پڑھنے اور سمجھ میں آئے گی آپ کو. بہرحال تو مورتی بناتا تھا باپ, مورتی بیچتا بھی تھا, مورتیوں کی پوجا بھی کرتا تھا اور لوگوں کو پوجا کرواتا بھی تھا. وہ بت تراش بھی تھا, بت خراج بھی تھا, بت فروش بھی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پیدا ہوئے. تاریخ میں آتا ہے کہ جب وہ گزرتے تھے اپنے گھر میں تو لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ بتوں کو سجدہ کرتے, بتوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتے, تو انہیں حیرت ہوتی کہ یہ لوگ یہ بے جان پتھروں کے سامنے اپنے سروں کو کیوں جھکاتے ہیں, کیوں اس سے استدعا کرتے ہیں, کیوں کے ساتھ, یہ تو سن بھی نہیں سکتے, یہ تو بول بھی نہیں سکتے, یہ تو کھا بھی نہیں. دیکھیں آپ ذرا غور کریں. اور میں ان تمام کلمہ پڑھنے والے, بے کلمہ کو چھوڑیں, آپ جو بے کلمہ ہے ان کی تو بات میں کیا کروں گا, وہ تو بیچارے جاہل ہیں, لیکن کلمہ پڑھنے والے مسلمان بہت سارے آداب کو ایسے ملیں گے جو قبروں درگاہوں اپنے ہاتھوں سے تعزیے بناتے ہیں, کپچیاں بناتے ہیں, اس کے اوپر رنگین نیلے پیلے کاغذ لگاتے ہیں اور وہاں حسن حسین کے نام پر قبریں اندر رکھی جاتی ہیں, ہرے اور لال مٹیوں کی بنا کر کے, اور اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں, استدعا کرتے ہیں, مانگتے ہیں, فریاد کرتے ہیں, روتے ہیں, بلبلاتے ہیں. عورتیں اپنے آنچلوں کے ذریعے جب تعزیے گشت کے لیے نومی محرم کو نکلتے ہیں تو جناب علی آنچلوں سے ان کے راستے صاف کرتی ہیں, منتیں مانگتی ہیں. وہاں اپنے آل کی, اپنے اولاد کی سبھی بنایا کس نے ان کپچیوں کو ہے, اپنے ہاتھوں سے بنا کر انہیں سے. یہ کام قرآن کے اندر آپ دیکھیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر تھے, اس زمانے میں پوجے جاتے تھے, پتھروں کے بناتے تھے. اور ہمارے نبی کے زمانے میں کچھ نہیں ملتا تھا, پتھر تو تھے ہی. تو جب سارے مکہ سفر کرتے تھے تو وہ کھجوریں جو ہے, یہ کھجوریں جو آپ دیکھ رہے ہو, ان کھجوروں کی مورتی بنا لیتے تھے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو دیکھا کہ چند نوجوان بیٹھے ہوئے ایک چبوترے پر باتیں کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا ان سے, کیا بات ہے, کیوں ہنس رہے ہو, کیا وجہ ہے, ہمیں بھی بتاؤ. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم زمانے جاہلیت کو, وہ جو زمانہ تھا ہمارا بیوقوفی کا, احمقانہ, ہم اس کو یاد کر کے ہنس رہے ہیں, کہیں کیا 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 چیز یاد آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یاد کیا ہے کہ جب ہم اس زمانے جاہلیت میں تھے, جب سفر کرتے تھے تو جو کھجور کھانے کے لیے جاتے تھے, ان جب دل میں آتا تھا کہ اپنے معبودوں کی پوجا کریں, ان کے سامنے جھکیں, تو ہم کھجوروں کی مورتی بنا لیتے تھے اور مورتی بنا کر کے انہیں کو پوج لیتے تھے صبح سویرے جب دل کہتا تھا, اور جب بھوک لگتی تھی تو اسی کو توڑ کے کھا لیتے. یہ بات سوچئے, جو مشرک ہوتا ہے اللہ نے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ تو جانور ہیں, جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. مشرک جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے. جانور پر زندگی بھر کھلائے پلائے وہ کبھی آپ کا سجدہ نہیں کرے گا, کرے گا. مرغی کو بھی پانی رکھ کر پی کر کے آنکھ میں پانی رکھ کر پیے گی تو منڈی اوپر اٹھا کے اڑاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں منڈی کے اوپر اڑاتی, وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے, اللہ تو نے پلایا. اور ہم اپنے ہاتھوں سے مردہ دفن کرتے, نہلاتے, جو اپنے آپ نہا نہیں سکتا, جو اپنے پوتڑے میں ڈل سکتا,
لیکن مرنے کے بعد انگلیاں برہنہ کر دو، دھلتے ہیں لوگ، اس کے پیخانے پیشاب صاف کرتے ہیں، اسے اپنے ہاتھوں سے کفن بناتے ہیں، اس کی قبر کھودتے ہیں، اسے چارپائیوں میں کٹھوں پر لاد کر کے لے جا کر کے قبر کے اندر دفن کرتے ہیں، وہ بول بھی نہیں سکتا، ہل بھی نہیں سکتا، دفنانے کے بعد چادر مار کر کے خوشبو جلا کر ہم اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، مزار بناتے ہیں، درگاہ پھولتے ہیں۔ آپ اسے معمولی سمجھتے ہو؟ اللہ کی قسم ڈوب مرنے کی بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ کسی مشرک اور کافر سے کم ترین یہ چیز نہیں جسے آج بر صغیر کے اندر لوگ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی حیوانات اور انتہائی بدترین قسم کے لوگ ہیں، اولئک کالانعام بل هم اضل، جانوروں سے بھی بدتر، الا الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ اللہ رب نے فرمایا کہ اہل کتاب ہے جو کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، اولئک هم شر البریہ، یہ کائنات کی بدترین مخلوق ہے، یہ مسلمان کہلانے کے لیے حق نہیں رکھتے۔ یہ تو ہماری مجاورت کہہ لیں یا ہماری کمزوریاں کہہ لیں کہ ہم ان کو اسلام کے دائرے میں رکھتے ہیں، ورنہ یہ تو مسلمانوں کے نام پر کلام کرنے کا ہے۔ جو آج ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور یا افغانستان جان گئی، اب سعودی عرب کے علاوہ ان تمام صوبوں کے اندر بھی مسئلہ ہو، جزائر ہو، کہ لبنان ہو، کہ سوریا ہو، کہ آپ کا یمن ہو، جہاں صوفیوں نے گند مچائی ہوئی ہے اور اسلام کے نام پر جو قبر پرستی، درگاہ پرستی اور چلہ پرستی اور جو ہے کہتے ہیں عید اور خود سب پوجے جا رہے ہیں، اس کا نام اسلام رکھا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس کے خلاف تو باقاعدہ دعات کو، علماء کو کھلا بیان کرنا چاہتا کہ کیوں، اس لیے نہیں کہ اس کی تفصیل سے ہم کو کوئی دشمنی ہے، ہمیں دشمنی نہیں ہے، ہمیں درد یہ ہے کہ ہمارا کلمہ پڑھنے والا بھائی جہالت کے عالم میں شیطان کی گمراہیت اور شیطان زدہ شیطانی ذریت کے جال میں آ کر کے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے، اپنا جرم کرے تو اسے 2 تھپڑ مارا بھی جاتا ہے، غیر ٹھیک ہے غیروں کے ساتھ آپ دوسرا، لیکن آج یہ اپنے بھی غیروں سے بھی بدتر ہو گئے، آج آپ اپنے بھی غیروں سے بدتر ہو گئے۔ اگر آپ کسی غیر کو اسلام سمجھائیں تو اپنا کلمہ پڑھنے والا اگر آپ کو جانتا کہ وہ جا کر کے وہاں فوری طور پر پولیس اسٹیشن میں یا کہاں جا کر کے وہ مخبری کرے گا کہ وہ دیکھو اسلام کی بات کرو، وہ دیکھو فلاں کو کلمہ پڑھا، وہ دیکھو واللہ بدرا، اور جنہیں آپ لائر اور وکیل بنا رہے ہو، ایسے مسلمان لائروں اور وکیلوں سے اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں جاہل رہنا بہتر ہے، الا من رحم اللہ، چلے کو چھوڑ کر کے ذلیل، یہ تو تمہیں مجرم نہیں در مجرم کہ صفوں میں جا کر کے کھڑا کر کے تمہیں پھانسی کے پھندے پر تمہارا اپنا مسلم وکیل پہنچاتا ہے، چل ایک کو چھوڑ کر جن کے آپ مذہب کے وکیل ہونے کے باوجود بھی چاہے مذہبوں میں بنا رہا ہے، اسے پتا ہے ہندوستان کا یا پاکستان کا یا بنگلہ دنیا کا جو بھی رولز ریگولیشن ہے، اگر اسے کوئی نہ مانے، اس کو کوئی فالو نہ کرے تو وہ شہری کہلانے کا حق نہیں رکھتا، وہ مجرم ہے۔ اسے یہ نہیں پتا ہے کہ جو قرآن و سنت کے نظام اور سسٹم اور قانون کو نہ مانے، جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو، اللہ رسول کے فیصلے کو نہ مانے، وہ کتنا بڑا مجرم ہوتا ہے۔ اس خبیث مسلم لائر کو پتا نہیں، یہ اچھی طرح سے پتا ہے، لیکن اس کو اپنے جیب بھرنے کی، اپنے پیسے کمانے کی فکر ہے، اس کو اسلام کی فکر نہیں۔ اس لیے لائر بھی بناؤ، وکیل بھی بناؤ تو اسے بناؤ جو کم از کم اسلام کا درد رکھتا ہو، توحید کا درد رکھتا ہو، اللہ اس کے رسول کی تعلیم کا درد رکھتا ہو۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں اور ایسے ماحول میں آپ پنپتے ہیں، فطرت ہوتی ہے انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے کتنے بڑے احمق لوگ ہیں جو پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اسے بھیک مانگتے، جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور ابراہیم یہ بھی دیکھتے تھے کہ ان کے چڑھاؤں پر جو مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، وہ مکھیاں بیٹھ کر بھنبھنا کر ان کی شیرنیاں بھی کھاتی ہیں، لیکن یہ بت تو یہ بھی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ مٹھائی کی شیرنی سے اس مکھی کو اڑا سکے۔ ارے بھلا انسان اگر اس کے ناک پر بھی مکھی بیٹھتی ہے تو ہلاتا ہے، اس کے کھانے کے ارد گرد بیٹھی نہیں صرف منڈلاتی ہے تو آدمی ہاتھ سے حرکت کر کے مکھی کو بھگا دیتا ہے، لیکن یہ بت جن کو یہ مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر کے ہاتھ پھیلا کر فریاد کر رہا ہے، اس کے تو چڑھائی ہوئی، اس کے اوپر چڑھائی گئی مٹھائیوں پر اس کی شیرنیاں بھی مکھیاں کھا رہی ہیں، لیکن یہ بت انہیں بھی مورتی انہیں بھی ہٹانے کی قوت اور طاقت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یارو؟ اور یہ صرف مورتیوں کی بات ہے، تم نے جو اسلام کے نام پر مورتیاں بنائی ہیں ان کے اندر بھی یہ طاقت و قوت نہیں ہے۔ بات بڑی کڑوی ہوگی اگر بول دی جائے کہ اگر کتا بھی پیشاب کرے نا تو سارے مزار اور درگاہ کو ایک شکتی نہیں ہے کہ اسے بھی بنا سکتا ہے،
बोलो, समझने की बात है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ताज्जुब करते थे, छोटे थे, देखते थे, बाप आजर को भी देखते थे। आखिर उन्होंने अपने बाप से गुफ्तगू भी की, समझाया भी कि अब्बा जान, इन बुतों को क्यों सजदा करते हैं, इनकी इबादत क्यों करते हैं। इस तरह हजरत इब्राहिम के नन्हे मुन्ने ज़हन में ये बात नहीं जाती थी, नहीं समझ आती कि ये लोग इन बुतों से क्यों मांगते हैं, इसलिए अपने बाप से वो पूछते थे। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों से भी दरियाफ्त करने लगे, लोगों को भी नसीहत करते थे। अब लोगों को जब ये बातें बताने लगे तो लोगों के दरमियान ये बात होती, नफरत पैदा होती, नफरत करने लगे लोग, न सुनते थे न समझते थे, बल्कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नफरत करने लगे, हज़रत बाप भी नफरत करने लगे। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ से ये भी दर्स मिलता है कि तुम अखलाक की बात करोगे, हलाल की बात करोगे, तुम हराम से लोगों को रोकोगे, दूसरी बुराइयों से लोगों को तुमको नहीं बोलने वाला है। लेकिन जहां तुम अल्लाह की वहदानियत की बात करोगे, तौहीद की बात करोगे, सिर्फ अल्लाह से मांगने की बात करोगे, अल्लाह से फरियाद करने की बात करोगे, वहां दुनिया तुम्हारा दुश्मन बन जाएगी, दुनिया के अंदर तुम्हारे लिए दुश्मनी पैदा हो जाएगी। बहरहाल आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि उम्मत मुस्लिमा के लिए भी नमूना है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप उनकी मिल्लत को फॉलो कीजिए, आप उनकी जिंदगी को देखिए, फॉलो कीजिए, उनकी पैरवी कीजिए। आज हम ये पता लगाएंगे इस मुख्तसर से वक्त में कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो मिल्लत है उस वो क्या है, क्या मिल्लत क्या मतलब मिल्लत का है, क्या दर्स है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में। और जैसा कि ये आमतौर पर अगर ये कोई सवाल ये करे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आखिर क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि आप क्यों हम हजरत इब्राहिम की पैरवी करें, हमारे लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैरवी करने के लिए भेजा गया है, तो हम हजरत इब्राहिम की पैरवी क्यों, उसका जवाब मैंने दे दिया। चूंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हजरत इब्राहिम की पैरवी का हुक्म दिया गया है, इसलिए उम्मत मुस्लिमा के ऊपर भी जरूरी है कि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी करें, उनको देखें और उनको पढ़ें। मैं कुछ आयात आपकी खिदमत में जो पूरी इंसानियत के लिए उस्वा है, नमूना है, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल ने जिक्र किया है। आज मैं आप हज़रात की खिदमत में कुछ आयात से कुछ चीजें बयान करने की मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। इंतहाई गौर से सुनिए, बड़ा कीमती वक्त है और ये मौसम है, चूंकि इस मुनासबत से हमारे अजीजम मौलाना अब्दुल अहद साहब ने ये प्रोग्राम रखा है कि हज का मौसम है, हज करीब आ रहा है। हजरत इब्राहिम की शख्सियत जब जब ये महीना आता है या जब जब लोग खाने काबा की तरफ उम्रा करने की भी गरज से जाते हैं, अल्लाह ताला ने वो शख्सियत वजूद में बख्शी है, और जिसने अपने आप को भी फना किया, अपनी औलाद को भी फना किया, अपने बीवी बच्चों को भी फना किया, तो अल्लाह ने गोया कि मुझसे ये कहा, इब्राहिम तूने अपने आप को फना कर दिया, मेरे हुक्म पर अपनी औलाद तक को ले जाके वादी गैर ज़रा में बेआबोकियात रखो तक सहरा में मैदान में तू छोड़ के आ गया, तुझे इसकी परवाह न थी कि मेरी बीवी पानी का पिएगी, खत्म हो जाने के बाद खाना क्या खाएंगे, बच्चा कैसे दूध पीता हुआ जिंदा रहेगा, मेरे हुक्म की फरमाबरदारी में तूने ये कुर्बानी दी, तो जा क़यामत की सुबह तक तूने मेरा नाम अगर जिंदा किया है तो क़यामत की सुबह तक तुझे मैं जिंदा रखूंगा। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उसके नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उसके नाम पर। अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? आप जब मक्का जाते हो वहीं से हजरत सैयदना इब्राहिम की याद ताज़ा शुरू हो जाती, याद ताज़ा हो जाती। खाने काबा को देखते हो तो हजरत इब्राहिम याद आते, तवाफ करते हो तो हजरत इब्राहिम, उम्रा सही करते हो तो हजरत हाजरा याद, आप जमजम पीते हो तो हजरत हाजरा, और वो नन्हा मुन्ना बच्चा हजरत इस्माइल याद आते हैं। वो पूरा नक्शा, अगर आप वाकई मोमिन और आपने सैयदना इब्राहिम की सीरत का मुताला किया है तो अल्लाह की कसम वहां जाने के बाद आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। यही वो पहाड़ियां हैं जहां एक माँ अपने भूखे प्यासे नन्हे बच्चे को दूध पिलाने के लिए खुश्क छाती के अंदर एक कतरा दूध नहीं था, उस छाती के अंदर दूध लाने
के लिए इन्हीं पहाड़ियों का उसने चक्कर लगाया था कि काश कोई खास्ता नजर आ जाए, काश कोई पानी लेने वाला राहगीर दिखाई ले जाने वाला राहगीर दिखाई दे, काश कोई मिल जाए कि मैं अपने हलक से पहले अपने बच्चे इस्माइल के हलक को तय कर दूं। आपको याद है वही वो चक्कर लगाना अल्लाह ने क़यामत की सुबह तक हमारे लिए तुम्हारे लिए रुकन करार दिया है कि आप हज करोगे, उम्रा करो, आपका उम्रा या हज मुकम्मल ही नहीं होगा जब तक हाजरा के उन नकूशे बाकिया पैर नहीं करोगे। और आज तक सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम किया काबा, हजरत इस्माइल, सब कुछ, और क़यामत तक के लिए आबे ज़मज़म को अल्लाह तबारक व तआला ने अमर कर दिया है। हर चीज के लिए शिफा बना दिया जो इस्माइल के पैरों के नीचे से एलियों के रगड़ने से जो चश्मा जारी हुआ, उस लम्हों तक सहरा में पानी का चश्मा क्या फूटा। आज अल्लाह अकबर, आज देख रहे हैं कि कायनात के अंदर कोई ऐसा शहर नहीं, कायनात के अंदर मक्का जैसा कोई शहर और कोई सी सिटी नहीं जो इस तरह की आबाद और सरखेज हो कि दुनिया के अंदर, चाहे आप हिंदुस्तान के हो, चाहे आप इटालिया के हो, चाहे आप अमेरिका हो, जापान के हो, वो फ्रूट, वो फल नहीं पा सकते जो आपको मक्कातुल मुकर्रमा में दुनिया के सारे फ्रूट, सारे वो फल नजर आएंगे। दुनिया के किसी गोशे में आप हर फल नहीं खा सकते, लेकिन आपको मक्के की सरजमीन पर आपको हर चीज मैसर होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। यही वो मक्कातुल मुकर्रमा है कि सिर्फ चंद घंटों के लिए एक शहर आबाद होता है मैदान अरफात में, साल में एक दफा, कि कायनात का कोई ऐसा शहर नहीं है जो एक चंद घंटों के ऊपर मुश्तमिल हो और थोड़ी देर के बाद वो वीरान हो जाता है। जैसे कितना इब्राहिम की अल्लाह है, मिना की वादी में चंद दिनों के लिए एक शहर आबाद होता है। आज जाइए देखिए, वो सहरा में तब्दील है, लेकिन जब वो दिन आते हैं सैयदना इब्राहिम की याद में अल्हम्दुलिल्लाह वो शहर आबाद है कि आप जब कुर्बानी करते हो दुनिया की गोशे गोशे, जब आप अपने जानवर के ऊपर छुरी रखते हो उस वक्त किसकी याद आती है? बोलो, सैयदना इब्राहिम की याद नहीं आती? ये जो बुढ़ापे में 70-90 वर्ष के बाद उनको बेटा पैदा हो, उसको भी अल्लाह ताला ने बड़ा होने के बाद उसे भी ज़िबह करने का हुक्म दे, कुर्बान को। इतनी आशाओं, अरमानों, तमन्नाओं के बाद उसे भी ज़िबह करने का हुक्म दे, अल्लाह की राह में कुर्बान कर। इब्तिला, आज़माइश, उसे भी अल्लाह की राह में छुरी करती और अल्लाह ने उसके बदले एक जानवर से लेकर आया और क़यामत तक आने वाले लोगों के उस जानवर की जरिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस्तिताअत रखे और कुर्बानी न करे, और इस्तिताअ वलम युज़ाहिर फला यक़रबन्ना मसाजिदना औ मुसल्लाना, कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो इस्तिताअत रखे कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह के करीब न जाए। कुर्बानी आ रही, याद दिला दे रहा, ये नहीं कि हमने अपने गांव कुर्बानी कर ली, यहाँ क्या कर रहे हो? कुर्बानी क्या समझते हो आप? बस एक कर दिया खत्म, आप अपनी तरफ से यहाँ कुर्बानी करो, गुजर के लोगो, रेजा के लोगो, यहाँ क्या है? वहां आपने कुर्बानी कर दी, बस खत्म, यहाँ कुर्बानी न करो। अल्लाह नेकियां कमाने के लिए, एक रोकने के बदले में अल्लाह ताला आपको नेकियां का फरमाए। क्यों कमाते हैं आप? बीवी बच्चों के लिए, आप अपने लिए नहीं। मर जाओगे, बीवी बच्चे आपकी खबर में नहीं आएंगे। आप अपने लिए अभी से क्या सोचो, अभी तो उम्र हमारी थोड़ी सी है, बना सी है। आपने देखा इस कोरोना वायरस के अंदर कितने नौजवान, कितने बच्चे, कितने बूढ़े, कितने जवान चले। मौत का कोई वक्त मुकम्मल नहीं है, इसलिए नेकियां करो, नेक बनो, सालेह बनो। अल्लाह अगर औलाद को ज़बह करने का हुक्म देता तो मेरा ख्याल है तो जाके डूब मरते। जानवर ज़बह करने के लिए अपने पैसों की कुर्बानी नहीं दे रहे हो, वहां हज़रत इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हो। इसलिए अल्लाह ने उन्हें उसवा बनाया, इसलिए अल्लाह ने उन्हें नमूना बनाया कायनात के लिए कि इस तरह बनो, इब्राहिम जैसे बनो, इब्राहिम जैसा ईमान और अकीदा तुम्हारा होना चाहिए। अल्लाह ने कुरान करीम में तारीफ करते हुए फरमाया, वइज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, जब अल्लाह ने इब्राहिम से चंद कलिमात का इम्तिहान लिया तो उन्होंने उस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। फातमहुन्ना, अल्लाह ने फरमाया उन्होंने कामयाबी हासिल की। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अल्लाह ने इम्तिहान लिया, आज़माइश की चंद कलिमात और वो पास हो गए उस इम्तिहान में। तो क्या कहा अल्लाह ने? हम तुम्हें दुनिया का इमाम बनाएंगे। कायम हो गए तुम दुनिया के, इब्राहिम मैं तुम्हें दुनिया का इमाम बनाने वाला हूं।
قال ومن ذریتی، ابراہیم نے کہا اللہ میری اولاد سے میری ذریت کو بھی امام بنا دے، رہنما بنا دے۔ قال لا ينال عهد الظالمین، تمہاری ذریت میں جو ظالم ہوں گے وہ کبھی اس عہدے اور اس منصب کے حقدار نہیں کہلا سکتے۔ یہاں اس بات سے بھی اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ میری ذریت کو بھی امامت اور قیادت عطا فرما، وہ بھی قائد بنے، وہ بھی امت کے رہنما بنے، وہ بھی امت کے اندر سرفرازی حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول نہ کی اور شرط لگائی کہ یہ امامت یا یہ قیادت اس کا تعلق وراثت سے نہیں ہوگا، یہ چیز وراثت میں نہیں ملتی کہ چلو باپ نے چرکا چھوڑا ہے، باپ مالدار تھا تو بیٹا بھی مالدار ہو گیا، باپ کروڑ پتی تھا، بلڈنگ والا تھا یا مالک تھا، تاجر تھا یا کچھ بھی تھا، اس کا باپ ہے تو بیٹا بھی باپ کا مالک ہوگا، اس کی نہر ہے تو بیٹا بھی نہر، راج ہے، پاٹ ہے، کرسی ہے، سیاست ہے تو اس کا بیٹا بھی اس کے اندر آئے گا۔ یہ اسلام کے اندر، دین کے اندر خاندانی یا وراثت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ جو دین کے اندر اس کا حقدار ہوتا ہے وہی اس عہد کو پاتا ہے۔ امامت و قیادت جیسے آج ہمارے یہاں بیعت کے نام پر پیر پگاڑے لوگ چلتے ہیں کہ باپ ولی بنا ہوا بیٹا جھوٹا تو بیٹا بھی اس کی گدی کے پوتا بھی، تو 7ویں 10ویں 8ویں 15ویں پشتوں تک جناب علی وہ چلتی ہے، وراثت چلتی ہے، گدیاں چلتی، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ زانی ہو، چاہے وہ فاحش ہو، چاہے کوئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے کہا دعا تو تم کر رہے ہو، درخواست تو تم کر رہے ہو، لیکن اس درخواست کو ہم قبول نہیں کرتے، ہاں شرط یہ ہے کہ وہ ظالم نہ ہو، ظالم نہیں ہوں گے تو وہ عہدے کے حامل ہوں گے، منصب پہ فائز ہوں گے امامت اور قیادت کے، ورنہ یہ وراثت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ خانہ کعبہ کے اندر اس کی صفائی رکھو، اس کو آباد کرو لوگوں کے لیے جو وہاں آتے ہیں، اس طرح ابراہیم کو، اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے اور وہاں اعتکاف کرنے والے ٹھہرنے والوں کے لیے وہاں پہ ان کو ان کا امام بنایا، اس کی تولیت عطا فرمائی، اس عہدے پر فائز کیا الحمدللہ۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ اور وہ خانہ کعبہ کی تعمیر اپنے بیٹے کو چھوڑنے کے بعد بہرحال وہ واقعات ہیں، میں ان واقعات کے اس میں نہیں جانا چاہتا، جو ضرور سے وہ بتا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رب سے دعا کی، وہی قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا، ابراہیم نے اس مقام پر دعا کی کہ اللہ اس بستی کو، اس مبارک شہر کو، مکہ المکرمہ کو اے اللہ امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، امن اور شانتی کا گہوارہ بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور جو تیرے اوپر آخرت پر تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ انہیں مختلف قسم کے ثمرات، پھل فروٹ اور مختلف قسم کے اناج اور غلے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دے، مالا مال فرما دے۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا، اللہ رب العزت نے فرمایا جو کافر ہو جائیں گے، جو ظالم ہو جائیں گے، وہ ان نعمتوں کے وہ کیا کہتے ہیں مستحق قرار نہیں پائیں گے، بلکہ بہرحال اس سے دور ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سورہ النحل کے اندر یہ چند باتیں تھیں۔ سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ آیت نمبر 4 کے اندر کہا ما قد کان لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، اے امت محمدیہ کے لوگوں، قد کانت لکم، اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے۔ والذین معہ، اور جو ابراہیم کے دوست سے ساتھ میں تھے ان کی بھی زندگی، انہیں بھی وہ بھی تمہارے لیے اسوہ ہے۔ جب ان کی قوم نے ابراہیم علیہ ان کی قوم نے ان سے کہا، جب اپنی قوم سے حضرت ابراہیم نے کیا کہا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وقد بدا بیننا وبینکم العذاب والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا باللہ وحدہ۔ اللہ اعلان کر دیا حضرت ابراہیم نے، ان کے ماں اور ساتھیوں نے اپنی قوم سے، حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے اعلان کر دیا اور کیا کہا کہ ہم ان تمام بت پرستیوں سے، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، ہم اس سے برات کا اظہار۔ سمجھ بات آئی؟ جی جناب، اعلان حق کا آوازہ بلند کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے۔ یہ نہیں کہ باب رحمت، باب مسلمان اللہ اللہ، باب رحمت رام رام، مسلمانوں کے ساتھ آپ اللہ اللہ کریں اور رحمت کے ساتھ آپ رام رام بھی کرتے ہیں، یہ دین ابراہیم نہیں، یہ ہے ملت ابراہیم، یہ ہے ملت ابراہیمی کی جب
کہا ہمارے تمہارے درمیان خلاص کوئی تعلق، کوئی اخوت، کوئی محبت نہیں ہے جب تک تم غیر اللہ کی پرستش کرتے رہو گے، جب تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے ان کی عبادت و پوجا کرتے رہو گے۔ ہمارے تمہارے درمیان عداوت ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، بغض ہمیشہ کے لیے، جب تک کہ تم اللہ کے اوپر ایک اللہ پر ہو، ایک اللہ پر ایمان ہونا، ایک اللہ پر ایمان ہونا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو بھی سمجھایا اور انہوں نے نہیں مانا تو کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے کہا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے ابا حضور، اگر آپ ایمان نہیں لاتے پھر بھی ہم آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اور میں آپ کے تعلق سے تو کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے تعلق سے ہدایت کا مالک بنا ہوئی ہے، میں تو وہ نہیں، اللہ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ ہمارا اللہ ہدایت دینے والا ہے آپ کو، ورنہ ہم تو آپ کو ہدایت وغیرہ نہیں دے سکتے۔ اور اللہ سے دعا کی پہلا، یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی باپ ہو، کوئی ماں ہو، کوئی بھائی ہو، کوئی برادر ہو، کوئی کچھ ہو، آپ اس کے لیے دعا ہے مغفرت، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ یہاں تو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے تعلق سے کہا کہ ہم معافی مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ یہاں بھی یہ سلوک اور تربیت سکھائی گئی ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ مشرک ہیں، غلط راستوں پر ہیں، تو آپ ان کے لیے اللہ سے کیا کریں؟ دعا کریں، ان کے ہدایت کی دعا کریں، اور بس یہی تک ہے، بقیہ ان سے کوئی میل جول اور تعلق اس طرح سے جو اللہ کے راہوں میں رکاوٹ اللہ کے دین میں پیدا کرے وہ نہیں کر سکتے آپ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ جب ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہم کو اور ہمارے بیٹے اسماعیل کو، ہم سے اس عمل کو قبول فرما لے، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا لے، ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا لے، ومن ذریتنا، اور ہماری ذریت کو بھی اپنا فرمانبردار بنا لے، ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، اور ہمیں اپنی عبادت کے طور اور طریقے سکھا دے، وارنا مناسکنا، اور ہمیں عبادت کے بندگی کے طور اور طریقے بھی بتلا دے، اور ہماری یتوب علینا، ہماری توبہ کو بھی قبول فرما لے، انکا انت التواب الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج، یہ ہے وہ دعا خاص طور پر ہمارے اس ان میں ایک رسول کو مقبول فرما دے، یتلو علیہم، جو ان کے اوپر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم ان کو دے اور ان کو باوسعت کرے، انکا انت العزیز الحکیم، تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک نبی ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عاجزی، یہ انکساری، ایک رسول جو اللہ کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، وہ کس طرح سے اللہ سے محبت اور اللہ سے قرب خاص رکھتے ہوئے اللہ سے عزت اور انکساری سے دعا کر رہے ہیں۔ کیا یہ طریقہ اور یہ قاعدہ یا یہ انداز دعا یا انداز اللہ سے بندگی کا یہ انداز ہمارے اندر موجود ہے؟ ہم نے کبھی اللہ سے دعا کی ہے اللہ ہمیں سچا امت کا مسلمان بنا دے، اے اللہ ہماری اولاد کو مسلمان بنا دے؟ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو کروڑپتی بنا دے، ہماری اولاد کو بنانے کا مالک بنا دے، اے اللہ ہم کو یہ کرتے ہم یہی کرتے ہیں۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا، اور یہی نہیں بلکہ مستقبل میں بھی اس امت کے بھلائی اور خیر کے لیے، اے اللہ ان ہمارا جو بیٹا یہاں آٹھ کے اندر اس کے خاندان میں، اس کی ضروریت میں ایک ایسا رسول بھیج دے، ایک ایسا رسول، ایک ایسا شخص بھیج دے جو تیرے کتابوں کی تلاوت کرے، تیری دعوت دے، لوگوں کو توحید کی طرف بلائے، شرک سے، حرام سے، برائیوں سے لوگوں کو روکے۔ حضرت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعوت کا صلہ ہوں، میں ابراہیم کی دعوت کا صلہ ہوں۔ ابراہیم جو الانبیاء انہوں نے دعوت دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، میں اس دعا کی برکت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ اس دعا کے صلے میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے
یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ مسلمان بنائے، سچا اور پکا مسلمان بنائے. حضرت ابراہیم نے بھی، حضرت یعقوب نے، سب یہ سب فرمایا. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لَهُ. جب اللہ نے کہا اے ابراہیم مسلمان ہو جاؤ، قال ہم فرمانبردار ہو گئے پاک پروردگار، تو دونوں عالم کا پر سارے عالم کا تو رب ہے اللہ، تیری فرمانبرداری کرتا ہے. مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں، سپرد کر دیں. ہر چیز ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ قربان کر دو اللہ تعالیٰ کی. ہمارا دماغ یہ اللہ کے دین کے، اللہ کی عبادت اور بندگی کے راہ میں، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے. اگر آج خانہ کعبہ ہو، مقام ابراہیم ہو، حج ہو، قربانی ہو، صفا مروا کی سعی ہو، آب زمزم ہو، رمی جمرات ہو، امت مسلمہ کے لیے یہ ساری جگہیں ابراہیمی یادگار کے طور پر اللہ نے اس حج کو فرض کیا ہے تاکہ جاؤ، یہ مقام اور رتبہ ابراہیم کو ملا. جاؤ اسلام کے 5 بنیادی ارکانوں میں سے جہاں کلمہ شہادت ہے، جہاں دوسرا رکن نماز کو 5 ٹائم ادا کرنا ہے، تیسرا رکن رمضان کے روزے رکھنے ہیں، زکات ادا کرنے، چوتھا تو 5واں حج بیت اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو واضح بالناس بالحج، ہاں ساری دنیا کو ابراہیم کے ذریعے سے آواز لگوا دی کہ آؤ ابراہیم کی اس یادگار کو دیکھنے. اللہ آپ جاتے ہو تو حضرت ابراہیم کیا تھا؟ یہی نہیں، وہ رتبہ، وہ مقام حضرت ابراہیم پتہ فرمایا کہ یہودی ہو کہ نصرانی ہو، اہل کتاب ہو، توریت زبور کے ماننے والے ہو، جو بھی ہو، حضرت ابراہیم سے محبت کرتے ہیں. خود مشرکین مکہ ہو وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کریں. یہودی بھی کہتے ہیں کونوا ہوداً ونصارا، نصارا کوئی کہتا ہے یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ. اللہ نے فرمایا قل بل ملۃ ابراہیم حنیفا، نہ یہودی بنو نہ نصرانی بنو، تم اگر سچے ہو تو ابراہیمی ملت کے اوپر آؤ جو ابراہیم کا دین تھا. وما کان من المشرکین، ابراہیم کی جو خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ مشرک نہیں تھے. وہ مشرک یہ ہے ابراہیمی ملت کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے، سب کچھ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کیا، صرف اللہ کے. حضرت سیدنا جبریل جب آگ میں جھونکنے کا وقت آیا، آپ کو پتا ہے آپ کے اندر ڈالے، سیدنا جبریل آئے، شدید القویٰ ہوں، مجھے آپ اجازت دیں، میں آپ کو یہاں سے اٹھا کر کے ایک ایسی جگہ پہنچا دوں گا کہ یہ لوگ آپ کا نام و نشان نہیں پائیں. پانی کا فرشتہ اور انتظار میں تھا کہ کب اللہ سے اجازت ملے میں اس نارے نمرود کو بجھا دوں. سب اپنے اپنے اس میں لگے ہوئے تھے، لیکن سیدنا ابراہیم نے کیا کہا؟ حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. آج 4 سال بچہ نہ ہو، 2 سال بچہ نہ ہو، درگاہوں، مزاروں، تعویذوں اور گڈوں اور شرطوں اور رموں پر سباق شروع ہو جاتے ہیں. قرآن پھڑوا کر کے کمر پر کہاں بدوا رہے ہیں. یہ توقع نہیں، یہ اسلام ہے. اسلام یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے ہیں یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے. یہ ہے دین ابراہیم. ابراہیم نے سب سے کان حنیفا، سب سے رشتہ توڑ کر صرف اللہ سے رشتہ توڑا. عزیزان گرامی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے. میں نے آپ کو چاندنی دینے کی کوشش کی ہے، پوری تفاصیل تو ہم نہیں بیان کر سکتے، اس کے لیے تو میں نے شروع میں بتایا کہ کافی مختصر ہے، لیکن دھیرے دھیرے آپ اس براہیمی زندگی کو پڑھ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. اور جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کیا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں. آج کفر پر تندرا رہا ہے، کوئی ابراہیم، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہا ہے، کوئی دین اسلام کو برا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو برا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو کٹوا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو منڈا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو دہشت گرد کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو ٹیررسٹ کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ دین ابراہیمی پہ ہیں نہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہیں. اگر رتبہ چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، سب ابدی زندگی چاہتے ہو، زندگی چاہتے ہو مرنے کے بعد بھی کہ دنیا تمہیں یاد کرے، چاہے ہر نماز کے اندر آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ نہ پڑھو تو تمہاری نماز بھی جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے 5 وقت نمازوں کے اندر اللہ اکبر درود پڑھوایا ہے. اللہ کی اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہیں؟ یہ رتبہ، یہ مقام ایسے نہیں ملتا. آج ہم جو ذلیل و رسوا ہیں اس کی
उसकी वजह ये कि हमने अपने नबी को भी छोड़ दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बहुत दूर की बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो आपको तो हमारे मौलवी साहब, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ के इमाम हुए भाई? आपके इमाम अलग, उनके इमाम अलग, उनके मुफ्ती अलग, उनके शेख अलग, उनके पीर अलग, सबको अपना अपना बनाया हुआ। ये इस्लाम अल्लाह का इस्लाम नहीं है, ये घर का घरौंदा बनाया हुआ इस्लाम है, ये हमारे मुल्लाओं का इस्लाम है। वो इस्लाम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है, जो सहाबा ने जिसके ऊपर अमल किया है, जिसको समझा है, वो इस्लाम आपसे मखलूक है। आपकी मनमानी वाला इस्लाम मखलूक नहीं है। आज दुनिया के अंदर जो ये तमाम ज़वाबिल बचे हुए हैं, उसकी वजह यही है कि इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खूबियों की वजह से, इस कुरान की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में फैल रहा है। जो पढ़ रहे हैं वो करीब आकर के तौबा करते हैं, इसलिए दुश्मन और शयातीन बिलबिला हैं, जो जाहिल हैं उनको पता ही नहीं है, और हमें देखते तो हम तो खुद नफरत का सबब बन जाते हैं। दो ही चीजें हैं जो दुनिया को मुताबिक करने वाली, एक हम हैं तो हमें तो कोई हिंदू, कोई गैर मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, कोई नसरानी देखता तो हमसे तो नफरत करता है, क्योंकि ना हमारे अखलाक इस्लाम वाले हैं, ना हमारे आदात, ना हमारे ईमान, ना हमारे अकीदे, ना हमारी जुबान, ना हमारी चाल, ना हमारे चलन, ना हमारा व्यवहार, ना हमारा सलूक, ना हम पड़ोसियों के साथ अपने मेहनत, हम इतने गंदे और बुरे हैं कि यार काफिर भी कहता है कि ये थूकने वाले लोग हैं, ये गंदे लोग हैं, ये मलिक्स लोग हैं। आप सुबह शाम वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नहाते हैं, आपको वो गंदा जो कभी पेशाब करके धुलता भी नहीं है, पत्थर भी नहीं इस्तेमाल करता, वो आपको गंदा कहता है। क्यों? इसलिए कि हमारा ईमान गंदा हो चुका है, तौहीद नहीं हमारे पास, हमारे ईमान के अंदर, हमारे अमल के अंदर मिलावट हो चुकी है, शिर्क की मिलावट, बिदात की मिलावट। तौबा करो अल्लाह ताला से और मिल्लत इब्राहिम को अपनाओ। हज़रत इब्राहिम मुशरिक नहीं थे, हज़रत इब्राहिम मुशरिक नहीं थे। अल्लाह ताला हमें और आपको सैयदना इब्राहिम के उस उसवे और नमूने पर चलने वाला बनाए, और अल्लाह हमें उनकी जिंदगी को पढ़ने, समझने और अल्लाह ताला उन्हें फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हम सब की जिंदगी में खुशियाँ लाए, और काफिर और गैर मुस्लिम जो हमारे ऊपर दंदना के लिए फिर रहे हैं, अल्लाह ताला ऐसे दुश्मन इस्लाम को अल्लाह या तो हिदायत अता फरमाए, या तो अल्लाह उन्हें ज़िल्ल व रुसवा फरमाए, और अल्लाह हमारे दीन की और मुसलमान की हिफाज़त फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर। बराइनी नजर पैदा बड़ी मुश्किल से होती है, हवस दिल में छुप कर बना लेती है तस्वीरें, और ये दौर अपने बराइनी की तलाश में है, बहार होगी खज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह शेख ने यानी ये समझ लीजिए कि दिल निकाल के रख दिया अपने इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए हम तौहीद और शिर्क को अच्छी तरीके से समझें। शेख तरीफा के कुछ इनामात को हैं जो लोगों को पर्चा दिया गया ना, उसमें से शेख शाह साहब कुछ जो छापेंगे 13 इनामात को, और कुछ थोड़े से आपके सवाल किए नंबर बोले इसी पास है, वो नंबर एक नंबर वाले कौन सा? एक नंबर किसके पास? अच्छा ये हाथ ना लगा, ऐसे ही हो। हाँ माशाल्लाह। पांच नंबर किसका? यल्ला देखो देख लो, अभी जेल में आप निकाल रहे हो। 5 आपका है? हाँ ये 25 नहीं 5 आपका है? नौ नंबर तीसरा। जल्द से कोई उठाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। शरबत पिलाओ। 11 नंबर। 11। हाँ दूसरा भी बोल दीजिए। 15 नंबर। 15 नंबर। कुछ 20 नंबर। 15 किसका? 15 24 नंबर। 24 नंबर भैया कौन है?
چلو ماشاء اللہ، بڑی ہمت کی بات ہے. ہاں جی 25 نمبر 25 آ جاؤ گرائیں کتنا سارا ادھر ادھر تک بھول جائیں گے. چلو 34 نمبر 34 34 کس کا 34 34 نمبر ماشاءاللہ مبارک. ادھر بھی تھوڑا دکھنے کے لیے. ایوہ ہاں یہ 23 نمبر چلو 23 23 ماشاءاللہ. 30 نمبر 30 نمبر یہ 30 نمبر 31 کتنا ہے 33 نمبر لاسٹ جو ہے 33 کچن کا سامان لوگے یا قلم لوگے؟